بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ملت کے نوجوانوں، آج جس موضوع کے تحت ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے مہر کے ساتھ کھلواڑ. اسلامی بھائیوں، یہ مہر کی اسلامی حیثیت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا حیثیت دے رکھی ہے، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کی کیا حیثیت دے رکھی ہے اسلامی شریعت میں، اور آج ہم مسلمانوں نے اس مہر کو موڑ کر کس جگہ تک پہنچا دیا ہے، انشاءاللہ آج اس سلسلے میں گفتگو ہوگی. عربی میں مہر کو کہتے ہیں الصداق. صداق کہ جب آپ لغت میں دیکھیں گے تو یہ لفظ صدق سے آتا ہے، سچائی کے معنی میں، کیونکہ مہر جو ہوتی ہے ایک شوہر اور بیوی کی رغبت سے ہوتی ہے. اور جب آپ اصطلاحی معنی میں آئیں گے، شرعی معنی میں، کہ مہر کہتے کس کو ہیں، تو مہر وہ مال ہے جو عقد نکاح کی وجہ سے بیوی کو دیا جاتا ہے. اس چیز کو خیال رکھیں تعریف میں کہ مہر وہ مال ہے جو عقد نکاح کی وجہ سے بیوی کو دیا جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورًا، کہ عورت سے جو تم فائدہ حاصل کرتے ہو اس فائدے کے عوض ان کو اجر دو، ان کو مہر دو. اور دوسری آیت وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا مہر دو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. اگر عورتیں چاہیں اپنی طرف سے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر اپنی خوش دلی سے، خوش طبیعتی سے کچھ معاف کرنا چاہیں یا کچھ آپ کو دے دیں اس میں سے کھانے کے لیے، تو خوشی خوشی کھاؤ. اب آئیے دیکھتے ہیں معاشرے میں کیا ہے. کیا ہم مہر ادا کرتے ہیں یا نہیں ادا کرتے ہیں؟ کیا مہر کو ہم واجب سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کو ان کا مہر دو. اور یہ مہر دینا واجبی ہے، فرض عین ہے.
کوئی یہ نہ سمجھے کہ سنت موقدہ ہے، سنت ہے، نہیں دیں گے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتلاؤں گا کہ اگر کوئی شخص شادی اس نیت سے کرے کہ وہ اس کی مہر ادا نہیں کرے گا اور پھر مہر ادا کرنے سے پہلے مر جائے تو اس کا کیا حشر ہوگا، انشاءاللہ آگے میں بتلاتا ہوں اس کو۔ اور ان کی دلیل اب آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب العالمین نے اس مہر کو واجب قرار دیا ہے، تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بھی بیوی کی شادی کی، بیوی سے کسی عورت سے آپ نے شادی کی اور ہر عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دیا۔ اور اسی طریقے سے کسی بھی اپنی بیٹی کی آپ نے شادی کی تو آپ نے ان کے شوہر سے اپنی بیٹی کے لیے مہر لیا۔ یہ اس چیز کی دلیل ہے جو واضح کرتی ہیں کہ عورتوں کو مہر دینا واجب ہے، اور عورتیں اپنے شوہر سے مہر لیں۔ آج ہوتا کیا ہے کہ ایک عورت ہے، شب زفاف میں آتی ہے، عورت اس کو پیسہ دے رہا ہے، مہر کی قیمت دے رہا ہے، اور جو مہر جو اس نے مقرر کی ہے کسی بھی شکل میں، پیسے کی شکل میں ہو یا سونے کی شکل میں ہو یا چاندی کی شکل میں ہو یا کسی مال کی شکل میں، وہ دے رہا ہے، وہ نہیں لیتی ہے۔ کیوں نہیں لیتی ہے؟ اس لیے کہ وہ سوچتی ہے کہ اگر مہر لے لیتی ہوں تو میرا شوہر مجھے صحیح طریقے سے نہیں رکھے گا۔ اس مسکینہ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ مہر واجبی ہے جو مرد پر فرض ہے، اس کو ہم لیں، لینے کے بعد چاہے ہم چاہیں تو اس کو پورا دے دیں اور چاہے تو نہ دیں، اور پھر یہ مہر عورت کا حق ہے۔ یہ جو مہر ہوتا ہے یہ مہر عورت کا حق ہے۔ اگر عورت چاہے تو اپنے شوہر کو دے، اور اگر چاہے اپنے شوہر کے بچوں پر خرچ کرے، اور اگر چاہے اس کو صدقہ خیرات کر دے، اور اگر چاہے اپنے ماں باپ کو دے دے، لیکن وہ کوئی بھی تصرف کسی طریقے کی اگر عورت کرتی ہے تو شوہر کو اختیار نہیں ہے کہ اس تصرف سے اس کو منع کرے، کیونکہ وہ اس کا حق ہے۔ جس طریقے سے آپ کی مالیت ہے، آپ کا مال ہے، عورت کو تصرف نہیں ہے کہ آپ کو کسی چیز میں خرچ کرنے سے روکے۔ ہاں مشورہ دے سکتی ہے، آپ کو آگاہ کر سکتی ہے، آپ کو راستہ بتلا سکتی ہے کہ آپ جو خرچ کر رہے ہیں، جس راستے میں خرچ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، لیکن آپ کو روک نہیں سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ بیوی کو راستہ تو دے سکتے ہیں، لیکن آپ اجبار نہیں کر سکتے ہیں کہ تمہارا یہ مہر جو ہے تم میرے بچوں کی تربیت میں خرچ کرو۔ اس چیز پر آپ اجبار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کا حق ہے۔ یہ مہر کیا اس کے ادا کرنے کا وقت کیا ہے؟ کیا نکاح سے پہلے یا شب زفاف سے پہلے یا کبھی بھی مہر ادا کر سکتے ہیں؟ تو مہر کے مقرر کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو آپ نکاح کے وقت ہی دے دیں، اس شرط کے ساتھ یہ مہر اس عورت کو پہنچ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ مہر آپ ادا کریں اور اس عورت کو نہ پہنچے، بیچ میں اس کے بھائی یا اس کی بہنیں یا اس کے باپ یا اس کی ماں اس کو کھا لیں۔ ہاں، عورت کی مہر میں سے باپ کو حق ہے کہ کچھ لے لے، لیکن اس شرط کے ساتھ لے سکتا ہے اپنی بیٹی کے مہر میں سے کہ اس کو ضرر نہ پہنچے، اس کو نقصان نہ پہنچے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انت ومالک لابیک، تم اور تمہارے مال جو ہے تمہارے باپ کے لیے ہیں۔ تو یہ عورت کے لیے بھی خاص ہے اور مرد کے لیے بھی خاص ہے، بیٹے کے لیے بھی خاص ہے، بیٹی کے لیے بھی خاص ہے، بیٹی کے لیے بھی عام ہے۔ تو اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کی مہر سے لے لیتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ اس کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن شوہر کے لیے اس کی اجازت کے بغیر، اس کے پوچھے بغیر اس میں کوئی تصرف جائز نہیں ہے۔ ایک عورت ہے، ایک انسان ہے، نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد اس نے صحبت نہیں کی، اور صحبت کرنے سے پہلے اس نے مہر بھی ادا نہیں کی۔ نکاح کیا، صحبت نہیں کی اور مہر ادا نہیں کیا، اور مہر ادا نہ کر کر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ نکاح کیا ہے، صحبت نہیں کی ہے اور اس نے طلاق دے دی، تو کیا وہ شخص ایسی عورت کو مہر دے گا یا نہیں دے گا؟ نکاح ہو چکا ہے، صحبت نہیں ہوئی ہے،
اور خلوت بھی نہیں ہوئی ہے. خلوت سمجھتے ہیں؟ خلوت کہتے ہیں کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے تنہائی میں ہو لیکن مباشرت تک یا مجامعت تک نہ پہنچے. ٹھیک ہے؟ تو یہ صحبت نہ تو خلوت ہوئی ہے، نہ مجامعت ہوئی ہے، نہ مباشرت ہوئی ہے، اور ان سب سے پہلے اس نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو. تو ایسی صورت میں اس شخص پر مہر دینا واجب نہیں ہے. ایسی صورت میں اس شخص پر مہر دینا واجب نہیں ہے. وہ چاہے تو کچھ ویسے ہدیہ تحفہ دے سکتا ہے، لیکن شرعی طریقے سے ایسے شخص پر مہر دینا واجب نہیں. نکاح کے بعد صحبت کرنے سے پہلے اگر وہ مر چکا ہے تو کیا کرے؟ نکاح کے بعد صحبت کرنے سے پہلے اگر مر چکا ہے تو کیا کرے گا؟ دیکھیے 4 چیزیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں. 4 چیزیں ایسی ہیں جو پوری کی پوری مہر واجب کرتی ہیں: موت، خلوت، صحبت، مجامعت. موت، خلوت، صحبت، مجامعت. اگر یہ 4 چیزیں پائی جا رہی ہیں تو ایسی صورت میں شوہر پوری کی پوری مہر ادا کرے گا. موت یعنی ایک عورت نے شادی کی اور صحبت سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کے مال سے پوری مہر اس کو ادا کرنی، اس کے وارثین اس کو پوری مہر ادا کریں گے. خلوت، ایک انسان شادی کی اور شادی کرنے کے بعد وہ اس سے تنہائی میں ہوا لیکن مباشرت نہیں کی اور پھر اس کا انتقال ہو گیا، اور یا اس نے طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں اس کو مکمل طریقے سے پوری کی پوری مہر ادا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے کوئی شخص بغلگیر ہوا لیکن مجامعت تک نہیں پہنچا، اور بغلگیر کب ہوتا ہے؟ جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے. اس کے بعد اس نے طلاق دی تو اس کو مکمل مہر ادا کرنی ہوگی. کسی شخص نے مجامعت کر لی، مباشرت کر لی، اپنی بیوی سے صحبت کر لی اور پھر اس نے طلاق دی یا اس کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں بھی اس کو مکمل طریقے سے مہر ادا کرنی ہوگی. لیکن اگر کوئی شخص ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان ہے، اس نے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد اس کا مہر مقرر ہے. کیا ہے؟ مہر مقرر. اس کے ساتھ یہ بھی آپ خیال رکھیں کہ مہر مقرر کیے بغیر شادی ہو سکتی ہے. اگر کسی نے نکاح کیا ہے اور اس میں مقرر نہیں کیا تو اس کی شادی ہو سکتی ہے. انشاءاللہ آگے میں اس کو بیان کروں گا. نکاح کے بعد صحبت کرنے سے پہلے اس نے طلاق دے دی لیکن اس کی مہر مقرر ہے. مان لیجئے اس نے 5,000 روپے مہر مقرر کر رکھی ہے نکاح کے وقت، اور اس نے صحبت نہیں کی اور صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں ایسے شوہر کو آدھا مہر لوٹانا پڑے گا. اگر صحبت کر لی ہے تو مکمل، لیکن صحبت نہیں کی ہے اور مہر مقرر ہے تو ایسی صورت میں اس کو آدھا مہر لوٹانا پڑے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین. کہ اگر تم لوگ کسی عورت کو طلاق دیتے ہو ایسی صورت میں کہ نہ تو تم نے اس کو چھوا ہے اور نہ ہی مہر مقرر ہے، تو ایسی صورت میں شوہر اپنی بیوی کو کچھ ہدیے دے دے گا. اگر مالدار ہے تو اپنے مالداری کے حساب سے، اور غریب ہے تو اپنے غریبی کے حساب سے جتنا چاہے دے سکتا ہے. لیکن وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اگر تم کسی عورت کو اس کے چھونے سے پہلے یعنی مباشرت کرنے سے پہلے اس کو طلاق دے رہے ہو اور تمہاری مہر مقرر ہے تو ایسی صورت میں آدھی مہر ادا کریں گے. شوہر آدھی مہر بیوی کو دے گا. الا ان یعفون، مگر اگر عورت چاہے معاف کر دے. معاف کیا کرے؟ کہ وہ آدھی مہر لینے سے انکار کرتے کہ مجھے آدھی مہر نہیں چاہیے، معاف کر دے، یہ تو مجھے نہیں چاہیے، تو ایسی صورت میں شوہر لے سکتا ہے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا شوہر خود معاف کر دے، جو اس کے پاس آدھی مہر ہے وہ خود معاف کر دے، یعنی پوری مہر عورت کو دے دے. تو چاہے اگر اس کے پاس شرعی جو حکم ہے وہ یہ کہ آدھا مہر دینا واجب ہے،